السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیسن ہے دا کشمیری شال، جو اس بک کا چیپٹر نمبر 5 ہے۔ ہم سب سے پہلے اس کی کچھ ریڈنگ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو ساتھ ساتھ سمجھ بھی لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے جو بات بیان کی ہے، our state is famous for many things، کہ ہماری اسٹیٹ بہت سی چیزوں کے لیے معروف ہیں، مشہور ہیں۔ تو انہی چیزوں میں سے کچھ چیزیں انہوں نے نیچے دی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی چیز گارڈن ہے، ووڈ کارونگ ہے، آرٹس اینڈ ہینڈی کرافٹس ہے، ریور ہے، ونٹر سپورٹس ہے، سینک بیوٹی ہے، ہاسپٹیلٹی ہے، کشمیری کیوزن ہے، ایسے ہی ٹیمپلز ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کشمیر کے اندر معروف اور مشہور ہیں، یا جن کے لیے کشمیر جانا جاتا ہے۔ تو who does not know about the Valley of Kashmir, a beautiful place in the north of India؟ کون نہیں جانتا کشمیر کی ویلی کے بارے میں؟ اور یہ کشمیر کی ویلی کیا ہے؟ یہ ایک بیوٹیفل، خوبصورت جگہ ہے جو انڈیا کے نارتھ میں واقع ہے۔ اٹ از کالڈ پیراڈائز آن دا ارتھ۔ کشمیر کی ویلی کو زمین کی جنت کہا جاتا ہے، پیراڈائز آن دا ارتھ، جسے اردو میں جنت ارضی کہا جاتا ہے۔ اٹ از فیمس ناٹ اونلی فار اٹس سینک بیوٹی۔ کہتے ہیں کہ کشمیر کی ویلی صرف اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے فیمس نہیں، بلکہ بٹ آلسو فار اٹس ہینڈی کرافٹس، بلکہ کشمیر کی ویلی اپنی ہینڈی کرافٹس کے لیے بھی مشہور ہے۔ ہینڈی کرافٹس کہتے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہاتھ سے بنائی جاتی ہیں، دیٹ ہیو ون نیم اینڈ فیم تھرو آؤٹ دا ورلڈ۔ کہتے ہیں کشمیر کی جو ہینڈی کرافٹس ہیں، انہوں نے پورے ملک میں اپنا نام بھی کمایا ہے اور یہ پوری ورلڈ میں معروف اور مشہور بھی ہیں۔ Among these handicrafts is the کشمیری شال۔ انہی ہینڈی کرافٹس میں سے ایک چیز کشمیری شال ہے۔ A fine and light wrapping، جو ایک عمدہ قسم کا اور ہلکے قسم کا اوڑھنے کی چیز ہے، that keeps you warm، جو تمہیں گرم رکھتا ہے، جو تمہیں گرمی دے دیتا ہے، in winter میں، and gives elegance to your personality، اور تمہاری پرسنالٹی، تمہاری شخصیت کو خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص، جب بھی کوئی آدمی، جب بھی کوئی مرد یا عورت شال پہن لیتا ہے، پہن لیتی ہے، تو اس سے اس کی شخصیت میں نکھار سا پیدا ہوتا ہے، وہ اسے بیوٹیفل بنا لیتا ہے۔ کشمیر ہیز بین پروڈیوسنگ شالز فار سینچریز ناؤ۔ کہتے ہیں کہ کشمیر کئی صدیوں سے شال پروڈیوس کرتا ہے، شال بنا لیتا ہے۔ فرانسس برنیئر واز دا فرسٹ یورپین who visited Kashmir in 1664 and who wrote about the softness and delicacy of this local fabric۔ کہتے ہیں کہ فرانسس برنیئر وہ پہلے یورپین شخص ہیں جنہوں نے 1664 میں کشمیر کی وزٹ کی، کشمیر کی زیارت کی، کشمیر آئے ہیں، اور انہوں نے اس لوکل فیبرک، مقامی کپڑے کی ڈیلیکیسی اور اس کی سافٹنیس کے متعلق لکھا ہے۔
کہ یہ جو لوکل فیبرک ہے، یہ لوکل کپڑا ہے، یہ کتنا ہی ملائم ہے، سافٹنس ملائم ہے، نرم ہے، اور ڈیلیکیسی کتنا ہی وہ پائیدار ہے، مضبوط ہے یا نازک ہے۔ These shawls are woven on handlooms by men. کہتے ہیں کہ یہ شال بنے جاتے ہیں ہینڈلومز پر، اور کن کے ذریعے سے یہ بنا جاتا ہے؟ کون اس کو بنتے ہیں؟ بائی مین، آدمی لوگ اس کو تیار کرتے ہیں۔ اینڈ آر اباؤٹ 2 meters لانگ اینڈ 1.25 meters wide۔ یہ ہینڈلوم یہ لمبائی میں 2 میٹر کے ہوتے ہیں اور یہ چوڑائی میں 1.25 میٹر کے ہوتے ہیں۔ برنیئر ٹاکس اباؤٹ 2 types of shawls۔ برنیئر کہتے ہیں کہ 2 قسم کے شال ہوتے ہیں، one made with local fine wool۔ ایک تو لوکل فائن وول سے بنایا جاتا ہے، and the other from the soft under fleece hairs from the breast of the wild goat۔ اور دوسرے قسم کا جو شال ہوتا ہے وہ وائلڈ گوٹ، جنگلی بکری کے چھاتی سے جو بال جو جنگلی بکری کی چھاتی پر جو بال ہوتے ہیں ان سے وہ دوسرے قسم کے شال بنائے جاتے ہیں۔ ان وائلڈ گوڈ کو کیل گوڈ بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں دا لیٹر مچ مور ایکسپینسو۔ یہ جو کیل گوڈ سے یا وائلڈ گوڈ کے جو بالوں سے شال بنائے جاتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپینسو، قیمتی ہوتے ہیں۔ In winter, the wild goats found in the high altitudes of Tibet and Central Asia grow a layer of soft hair under their normal coarse hair. This helps them survive in cold at the high altitudes۔ کہتے ہیں کہ ونٹر میں یہ وائلڈ گوٹس پائے جاتے ہیں کہاں پہ؟ ہائی آلٹیٹیوڈس آف تبت، تبت کے بہت اونچائی پر۔ تبت اور سینٹرل ایشیا میں یہ بہت اونچائی پر پائے جاتے ہیں۔ تو اس دوران جو ہے ایک سافٹ ہیئر یا سافٹ قسم کے بال ان میں اگتے ہیں، بڑھتے ہیں، جو ان کے جو نارمل ہیئر ہوتے ہیں ان کے نیچے ایک لیئر پیدا ہوتی ہے، سافٹ ہیئر کی جو ایک لیئر پیدا ہوتی ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے ان کو مدد ملتی ہے کولڈ میں زندہ رہنے کی۔ ہائی آلٹیٹیوڈس میں بہت اونچائی پر جو یہ رہتے ہیں وہاں پہ وہ اسی قسم کی بالوں کی مدد سے وہ زندہ رہتے ہیں۔ When spring comes، جب موسم بہار آتا ہے، these goats shed off their extra layer by rubbing their bodies against bushes and rocks۔ کہتے ہیں کہ جب موسم بہار آتا ہے تو یہ بکریاں اپنی اس ایکسٹرا لیئر کو یہ اتار دیتے ہیں۔ کیسے؟ اپنی باڈی کو بشز اور راکس سے رگڑ کر۔ راکس کہتے ہیں پتھر اور بشز کہتے ہیں جھاڑیوں کو، تو جھاڑیوں اور پتھروں سے رگڑ کر وہ اپنی ایکسٹرا لیئر جو ہے اتار دیتے ہیں۔ Now there are farms where the goat is reared and the wool is collected۔ اب یہاں پہ بہت سے فارمز ہیں جہاں پہ ان گوٹس کو پالا جاتا ہے اور ان کے وول کو کلیکٹ کیا جاتا ہے۔ The local people gather this fleece called fam in Kashmir۔ لوکل پیپل، مقامی لوگ اس فلیس کو کلیکٹ کرتے ہیں اینڈ سیل اٹ، اور اس کو بیچ دیتے ہیں ان کشمیر ویلی میں۔
وی ہیو نو فارمز، کہتے ہیں کہ اب ہمارے یہاں فارمز ہے وائر دا کیل گوٹس آر ریئرڈ، جہاں پہ ان کیل گوٹس کو پالا جاتا ہے، اینڈ دا وول از کولیکٹڈ آن اے لارج اسکیل، اور بڑے پیمانے پر ان کا وول کلیکٹ کیا جاتا ہے۔ ان کشمیر اینڈ ادر ایریاز، کشمیر اور دوسرے ایریا میں لوکل گوٹس آلسو پروڈیوس وول اینڈ اور کامبرڈ ٹو ریموو اٹ، کہ کشمیر کے اندر بھی اور کشمیر کے دوسرے علاقوں میں یہ لوکل گوٹس کو پالا جاتا ہے، اور ان کا جو وول ہوتا ہے اس وول کو حاصل کیا جاتا ہے یا اس کو اتارا جاتا ہے ان پر کنگھی کر کے۔ بٹ دا شالز میڈ فرام دس وول، البتہ اس وول سے جو شال بنائے جاتے ہیں وہ انفیریئر ہوتے ہیں، کم تر ہوتے ہیں کوالٹی میں ان شالز کے مقابلے میں، ٹو دوز میڈ فرام وول گاٹ فرام دا وائلڈ گوٹ، جو اس وول سے بنائے جاتے ہیں جو وول وائلڈ گوٹ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے اوپر پڑھ لیا کہ وائلڈ گوٹس کے بالوں سے جو شال بنائے جاتے ہیں وہ ایکسپینسو ہوتے ہیں، وہ ایکسپینسو تبھی ہوں گے جب وہ کوالٹی میں اچھے ہوں گے۔ تو یہ ہم نے آج یہاں تک پڑھ لیا ہے، اس کی ریڈنگ کر لی ہے۔ امید ہے عزیز طلبہ کہ آپ بھی اس کی ریڈنگ کر لیں گے، آپ بھی اس کو سمجھیں گے، تو آپ اس کو 2-3 مرتبہ پڑھ لیجئے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ مزید ہم آگے کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔